بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ذاکروں کو سنا گیا کہ وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ باقی جو تین بیٹیاں تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھیں، بلکہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند سے تھیں۔ تو اس پر میں نے انتہائی مختصر وقت میں اہل سنت کی امہات الکتب اور اہل تشیع کی امہات الکتب جو ان کی بنیادی کتابیں ہیں، ان کے ہاں معتبر ترین کتابیں ہیں، ان سے چند ایک حوالہ جات میں نے آپ حضرات کی نظر کرنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل جو اکابر تھے اہل سنت والجماعت کے، جو اکابر ہیں، جو ان کی، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اہل سنت والجماعت میں تو یہ مسئلہ اتفاقی ہی چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں، حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھ لیں، اور اسی طرح اسماء و رجال کی کتابوں کو دیکھ لیں، نسب کی کتابوں کو دیکھ لیں، تو سب میں یہی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے بھی تھے، خاص طور پر یہاں بیٹیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو 4 بیٹیاں تھیں یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ تو اسی طرح جب ہم اگر امہات الکتب اہل تشیع کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اہل سنت کی جو احادیث کی مشہور کتابیں ہیں سیاہ ستہ، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اور اگر آپ سیرت کی کتاب میں جانا چاہتے ہیں تو سیرت ابن ہشام دیکھ لیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح کتاب الثقات ابن حبان کی دیکھ لیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اگر نسب کی مشہور کتاب نسب قریش دیکھ لیں آپ، تو اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ اور اسی طرح جو ہے سیرت کی اور کتابیں دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، طبقات ابن سعد ہے، اس میں دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اولاد تھی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ اور حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ اور یہ تو ہو گئے اہل سنت کے ماخذ اور امہات الکتب کا میں نے ذکر کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر ہم اہل تشیع کی طرف سے، جو ان کی انتہائی معتبر ترین کتاب ہے جسے اصول کافی کہا جاتا ہے، جس پر بقول ان کے امام غیب کی تصدیق بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا ھذا کافی لشیعتنا، کہ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اگر اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ بھی ہو تب بھی یہ اصول کافی ان کے لیے کافی ہے۔ تو اصول کافی میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے۔ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اصول کافی کی جو شروحات ہیں، جس طرح ملا باقر مجلسی نے اس کی شرح لکھی ہے، اور اسی طرح علامہ قزوینی، ملا قزوینی نے اس کی شرح لکھی ہے فارسی میں، اور عربی میں اس کی شرح لکھی گئی مرآت العقول۔ تو اس میں انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ہاں ایک نہایت ہی معتبر مصنف اور جو سیاہ اربع کے ان کے کتاب میں شامل ہیں، کتاب الخصال کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الخصال میں لکھا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 بیٹیاں تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ وہ کون سی؟ حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو یہ دیکھیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی امہات الکتب میں یہ بات موجود ہے،
اور آج کل جو ہے وہ آج کل کے ذاکرین جو ہے وہ صرف کیا کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، محض اپنے جو ہے وہ جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے، جو بھی ان کا مقصد ہے، بس ان کا مقصد، ان کا جو دین اور عقیدہ ہے وہ ان 4-5 حضرات کے ہی گرد گھومتا ہے، ان کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جبکہ جو ان کی امہات الکتب کی طرف بھی اگر آپ جائیں تو اس میں بھی کافی باتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو اہل سنت کے موافق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، اہل بیت کی، ازواج کی اور بنات کی، اور بلکہ تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت کو پیدا فرمائے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی مومن کے بارے میں جو ہے وہ بغض اور کینہ پیدا نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔